اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، روزہ ایک بدنی عبادت ہے۔ ہر عمل کا اجر لکھا جاتا ہے، مگر روزہ کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ اس بندے نے روزہ رکھا، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کی جزا ہوں۔ پیارے دوستو، بھارت کے شہر راجستھان کے قریب ایک ایسا بھی گاؤں تھا جس کے تمام لوگ ہندو تھے۔ اس گاؤں میں کسی بھی مسلم کو داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ گاؤں کے تمام لوگ انتہائی پیار اور محبت سے رہتے۔ اگر کوئی مسلم اس گاؤں میں داخل ہونے کی کوشش کرتا، اسے پولیس اسٹیشن میں بند کروا دیا جاتا۔ گاؤں کا مکھیا ایک ہندو پنڈت تھا۔ گاؤں کے تمام لوگ اس پنڈت کا احترام کرتے۔ اس پنڈت کی ایک ہی بیٹی تھی۔ بیوی کچھ سال پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئی، چنانچہ وہ دونوں باپ بیٹی ایک ہی گھر میں رہتے۔ وہ لڑکی روزانہ گاڑی کے ذریعے یونیورسٹی پڑھنے کے لیے جاتی۔ ایک دن وہ مغرب کے وقت گھر واپس آ رہی تھی کہ اچانک تیز بارش شروع ہو گئی اور اس کی گاڑی خراب ہو گئی۔ چنانچہ وہ لڑکی سڑک کے کنارے ایک گھر میں اجازت لے کر چلی گئی۔ اس نے دیکھا کہ گھر کے صحن میں چارپائی بچھائی گئی ہے، اس کے اوپر کچھ کھانے پینے کی اشیاء بھی موجود ہیں، جبکہ گھر کے تمام افراد اس کے گرد جمع ہو چکے ہیں۔ گھر کے افراد نے اسے بھی اپنے ساتھ بیٹھنے کا کہا۔ پھر مغرب کی اذان ہوئی تو تمام لوگوں نے کھجوروں کے ذریعے کھانے کا آغاز کیا۔ چنانچہ گھر میں بچوں کے باپ نے اسے بھی کھانا کھانے کا کہا۔ چنانچہ اس نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ پھر تمام لوگوں نے نماز پڑھی۔ پھر اس کے پاس آ کر پوچھنے لگے کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ لڑکی نے اپنا نام آرتی بتایا۔ وہ کہنے لگی، میرا تعلق فلاں گاؤں سے ہے، میرا باپ اس گاؤں کا مکھیا اور پنڈت ہے، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے جس کی وجہ سے مجھے آپ لوگوں کے پاس رکنا پڑا۔ دوستو، وہ لڑکی گھر والوں سے پوچھنے لگی، آپ لوگوں نے کھانا کھاتے وقت اذان کا انتظار کیوں کیا؟ بوڑھے باپ نے اس لڑکی کو بتایا کہ ہم مسلمان ہیں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رمضان کے روزے ہر مسلمان پر فرض ہیں۔ پھر گھر والوں نے لڑکی کی گاڑی کو ٹھیک کروایا تو وہ گھر واپس چلی گئی۔ وہ گھر جا کر سوچنے لگی کہ افطاری کے وقت ان کے گھر میں کس قدر خوشی تھی، وہ لوگ کس قدر خوش ہو کر روزہ افطار کر رہے تھے۔ بچے، بوڑھے، نوجوان اور عورتوں نے مل کر روزہ رکھا تھا، کاش ان کے مذہب میں بھی روزے ہوتے۔ وہ اس طرح کی باتیں سوچنے لگی۔ اگلے دن پھر افطاری کے وقت وہ لڑکی ان کے گھر میں جا پہنچی، گھر والوں کے ساتھ مل کر افطاری کی۔ گھر کے تمام افراد اسے اپنے ساتھ دے کر انتہائی خوش ہوئے۔ اب اس ہندو پنڈت کی بیٹی نے اسلام کے بارے میں جاننا شروع کر دیا کہ اسلام کیا ہے، مسلمان روزے کس وجہ سے رکھتے ہیں، جبکہ 5 وقت کی نماز ادا کرنا کیوں ضروری ہے۔ اس گھر میں موجود بچوں کا باپ مسجد کا امام تھا۔ اس نے بتایا، بیٹی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہر چیز کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی بھی چیز کسی مقصد کے بغیر پیدا نہیں کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جن لوگوں نے اس کی عبادت کی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو اس کا بہترین اجر جنت کی صورت میں عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد امام صاحب نے اس لڑکی کو قرآن مجید دیا۔ اس لڑکی نے امام صاحب سے قرآن مجید کو لیا۔ گھر جا کر جب اس نے قرآن مجید کی پہلی سورت پڑھی تو اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری تھے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ لڑکی نے جیسے ہی یہ الفاظ پڑھے تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب ہوش آیا تو قرآن مجید اس کے چہرے کے اوپر پڑا تھا۔ دوستو، اب اس لڑکی نے قرآن مجید کو عربی میں امام صاحب سے پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ اسلام کے بارے میں مزید جاننے لگی۔ 1 سال تک اس نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ جانا۔
آخر کار اس لڑکی نے اسلام کو قبول کر لیا۔ دوستو، اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے ساتھ وہ کچھ ہوا جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس سال جب وہ رمضان المبارک کا روزہ افطار کرنے کے لیے ان کے گھر میں گئی تو اسی دوران ہندو پنڈت کے دوست نے اسے دیکھ لیا۔ اس نے پنڈت کو جا کر بتایا کہ تمہاری بیٹی نے فلاں امام صاحب کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیا ہے، جبکہ تمہیں اس بات کی خبر بھی نہیں ہے۔ جب وہ لڑکی گھر میں پہنچی تو کہرام برپا ہو گیا۔ ہندو پنڈت نے غصے میں کہا کہ تم بے دین ہو چکی ہو، تم نے کلمہ تک پڑھ لیا جبکہ مجھے خبر تک نہ ہوئی۔ پورے گاؤں کے لوگ میری عزت کرتے تھے، مگر اب تمہاری وجہ سے ہر کوئی مجھ سے نفرت کرنے لگا ہے۔ اب تمہاری بھلائی اسی میں ہے، تم سب کے سامنے جا کر اعلان کرو کہ میں نے کوئی کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ امام صاحب کی بیٹیاں میری سہیلیاں ہیں، لہٰذا میں اسی وجہ سے ان کے گھر میں جاتی تھی۔ چنانچہ ہندو پنڈت نے گاؤں کے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا، اپنی بیٹی کو کہنے لگا، ان لوگوں کو بتاؤ کہ میں مسلمان نہیں ہوئی۔ خدا کی قدرت، وہ لڑکی جوش سے اٹھی اور بلند آواز سے کہنے لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تمہارے خدا، تمہارے سب بت جھوٹے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے، میں نے حق کے راستے کا انتخاب کیا، میں نے اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا شروع کر دیا، مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہندو پنڈت کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ گاؤں کے تمام لوگ اسے ختم کرنے کے لیے دوڑے، مگر عین اسی وقت پولیس پہنچ گئی۔ ہندو پنڈت کے کہنے پر اس کی بیٹی کو گرفتار کر لیا گیا۔ تھانے کی انچارج ایک لیڈی تھی، اس نے اس لڑکی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تم اسلام کو چھوڑ دو، جس کی وجہ سے تم رہا ہو سکتی ہو، مگر اس نے انکار کر دیا۔ دوستو، وہ لڑکی روزے سے تھی، مگر پولیس والوں نے اسے روزہ افطار کرنے کے لیے پانی تک نہ دیا۔ اس نے اونچی اونچی آواز میں قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیا۔ تھانے کی پولیس نے اسے خاموش کرواتی رہی، مگر وہ زیادہ بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کرتی۔ اس نے کہا، میری جان تو جا سکتی ہے، مگر اس خوبصورت اور پیارے دین کو کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ اس لڑکی کو 3 دن تک روزے کی حالت میں بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ اس کے ایمان کی حالت دیکھ کر وہاں پر موجود تمام لوگ حیران تھے۔ اتنے میں ایک سفید داڑھی والا، سفید کپڑوں میں ملبوس شخص آیا۔ وہ آتے ہی تمام لوگوں سے کہنے لگا، تم لوگوں نے اس بچی کو کس وجہ سے گرفتار کیا ہے؟ اس کی آواز اس قدر رعبدار تھی کہ کسی میں اتنی مجال نہیں تھی کہ اس کے آگے ایک بھی لفظ بول سکے۔ چنانچہ اس بابا جی کی آواز پر ان لوگوں نے لڑکی کو چھوڑ دیا۔ بابا جی نے اپنے تھیلے سے کھانا نکالا اور کہنے لگے، بیٹی، یہ ہماری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے۔ وہ لڑکی بتاتی ہے، جب میں نے وہ کھانا کھایا تو وہ اس قدر لذیذ تھا جس کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد وہ بابا جی لڑکی کو امام صاحب کے گھر لے آئے، ان کے بیٹے سے اس کی شادی کروا دی۔ امام صاحب بتانے لگے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں، انہوں نے تمہارے بارے میں خواب دیکھا تو خود تمہاری مدد کے لیے پہنچ گئے۔ تو پیارے دوستو، دین کے راستے میں مشکلات آتی ہیں، مگر جو بندہ استقامت کے ساتھ دین پر چلتا رہے تو یاد رکھیں، ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کمنٹ میں آمین لکھ کر چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔